رائے صاحب، ایک تصور یہ ہے کہ اسلام بس رنج و غم کا مذہب ہے اور اس میں خوشی منانے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور ہر وقت آپ روتے دھوتے رہیں اور جشن نہ منائیں۔ میرا خیال ہے ایسا تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منائیں، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی خوشیاں منائیں۔ تو کچھ قرآن و سنت نے سیلیبریشنز کے بھی اور فیسٹیوٹی کے بھی کچھ آداب متعین کیے ہوں گے؟ جی بالکل، آپ نے سوال کے اندر ہی اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سرے سے دیکھیں نا، عید خوشی کا نام ہے، عید خوشی کا نام، اور چاند رات بھی ایکچولی تو یہ ہے کہ انعام کی آپ کی رات ہے۔ بے شک۔ پھر جمعہ کی جو خاص طور پہ ہے اور جماعت کا جو اہتمام کیا گیا ہے، تو وہ بھی دیکھیں نا، اصل تو سوشل بانڈنگ ہے کہ جب آپ آپس میں ملتے ہیں تو ایک آپ کو خوشگواری کا احساس ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے سے اچھی باتیں بھی شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو خیر جس نے بات کی ہے یعنی فضول بات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم زیادہ بات ہی نہ کریں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بالکل۔ موضوع جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ ہے بے حیائی، فاشی، عریانی پارٹیاں، جس کا آپ نے کہا کہ واقعی بہت تکلیف ہے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو عرض کروں کہ بے بسی جیسے محسوس ہوتی ہے نا انسان، صحیح ترجمانی فرما رہے ہیں آپ کہ کرے تو انسان کرے کیا۔ اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر مجھے کسی نے کہا ایک دفعہ راولپنڈی میں کہ جی یہاں پہ ٹریفک کرنے کے اشارہ لگوا دیں۔ میں نے کہا جی یہ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا ہمارا جو پہلا نوٹ بنتا ہے نا کسی بھی قانون سازی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر 3 بندے مر چکے ہیں حادثات کی وجہ سے، لہٰذا اشارہ لگایا جائے۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ 3 بندے مروا دیں، میں اشارہ لگوا دیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، ایسی سوئی ہوئی قوم کہیں پہ ہوگی جس طرح پہ ہم ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس سیف کیمراز ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ دین کے ساتھ مذاق۔ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی اس پہ۔ جی۔ اب دیکھیں نا، مرد کا جو سطر ہے، اب جو آپ نے، میں نے، راجہ صاحب نے کپڑے پہنے ہوئے، ہم تو بالکل ایک عجیب سی دقیانوسی کہ بھئی یہ 3 بزرگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ مرد کا سطر ہے کہ ناف سمیت اور گھٹنوں سمیت، بالکل، یعنی یہ دونوں کے درمیان میں بالکل آپ کا مکمل کور ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم سطر ہے۔ اور مردوں کے بھی جو سطر ہے ایک دوسرے کا دیکھنا حرام ہے۔ حرام ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اگر یہ گھٹنے سے اوپر کہیں بھی یہ سطر کے درمیان اس نے خواہ پینٹ پھاڑی ہے، جان بوجھ کے آپ اندازہ کر لیں نا بےغیرتی کا۔ اچھا، پینٹ اس نے پھاڑی ہے تو یہ بھی بےغیرتی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اگر اس نے وہ جان کے چھوٹا، لیکن کوشچن یہ ہے کوئی بندہ اس کو روکنے کو، ٹوکنے کو، بات کرنے کو کوئی تیار ہے؟ دیکھنا، پولیس کی حالت یہ ہے، اب ہمارے کلیگز ہیں، ان کو ظاہر ناراضگی ہوگی، لیکن اس بات پہ ہوتی ہے تو بھلے سے ہو۔ دیکھنا، جہاں قرآن حدیث ہوگا وہاں تو ہم اللہ رسول کی بات کریں گے۔ مطلب جو ہماری دیکھیں نا، چوروں کے ساتھ بھی کیمپین چلائیں، یعنی آج چوروں کے خلاف، کل ڈاکوؤں کے خلاف۔ ابھی آج کل ہیلمٹ کا چلا ہوا ہے تو اچھی بات ہے کہ لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دی ہے۔ موٹر سائیکل کی آپ کی نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، کیونکہ آرڈر ہیلمٹ کا آیا ہوا ہے، انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، بندے بچاک 6 بیٹھے ہیں، 14 سال کا بچہ چلا رہا ہے، ہیلمٹ ہیلمٹ ہیلمٹ۔ اچھا، اسی طرح سے بھائی یہ چیزیں کسی نے دیکھنی ہیں۔ ہمارے پی پی سی میں جو آپ نے ذکر کیا نا سزاؤں کا، پاکستان پینل کوڈ میں، بہت عرصہ پہلے جب ہم میجسٹریٹ بھرتی ہوئے تو ہمارے پاس نا پرچے آتے تھے 292 294 ہم کہتے ہیں، 292 293 294۔ وہ یہ ہے کہ جناب 292 سیکشن کہتا ہے سیل ایٹ اسٹرا آف اوبسین بکس، کہ یہ جو غیر اخلاقی کتابیں ہیں نا اس طرح کی، یہ آپ، اچھا سیل ایٹ اسٹرا کا مطلب ہے کہ سٹاک نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے، وہ جو شراب والی ہے نا ساری باتیں، کسی طرح بھی اس میں شامل۔ اچھا، اوبسین بکس ایٹسٹرا، یعنی رسالے وغیرہ ہوتے تھے تو ان پہ باقاعدہ پرچے ہوتے تھے کہ بھائی یہ اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ 93 ہے سیل آف اوبسین آبجیکٹس ٹو ینگ پیپل، کہ اگر یہ جو نوجوانوں کی آپ نے بات کی، دیکھیں نا، یہ انگریز لکھ کیا کہ اس کی سزا پہ ڈبل ہے۔ مطلب پہلے والے میں سزا 3 مہینے ہے تو اس میں 6 مہینے قید ہے، کہ یہ آپ نوجوانوں کو، یوتھ کو، مطلب آپ کی اور میری عمر کے لوگوں کو اگر ایسا مواد فراہم کیا جائے تو 1 جرم ہے۔ ہاں، 1 جرم ہے۔ اور اگر راجہ صاحب کو کیا جائے تو 2 جرم ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد 294 ہے کہ اوبسین ایکٹس اینڈ سانگز، آپ یہ فوش گانے بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہوٹلوں پہ ہوتے تھے، ان کا چلان ہوتا تھا، ان کو فائن ہوتے تھے، ان کو جیل بھیجتے تھے۔ اچھا، یہ تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ موجود ہیں، آپ بھی سر یہ آلریڈی موجود ہیں۔ میں نے کہا پوائنٹ یہ ہے نا کہ آپ نے ناپ تول میں کمی والوں کے ساتھ، میں ایک جگہ پہ اسی تھا تو میں نے دکاندار پکڑ لیے، اچھا اس میں سیدھی 3 سال قید تھی، میں نے کسی کو مہینہ، کسی کو سمری ٹرائل کھڑے کھڑے بھیج دیا۔
خیر وہ میرے پاس آ گئے معززین شہر. معززین وہی شہر ہے نا جس کے پاس گاڑی تھوڑی بہتر ہے, وہ ہمارا معززین شہر ہے. بھائی معززین شہر تو وہ ہونا چاہیے نا جس کا کریکٹر بہتر ہے. خیر آ گئے جی وہ, میں تو نے کوئی اتنا وہ نہیں سمجھتا معززین. اور سر آپ نے میٹنگ کرنی تھی. میں نے کہا یار دیکھیں نا, پھر کل وہ میں نے بلایا ریڈر کو, میں نے کہا کل بھائی چوروں کو بلائیں, سب کو میٹنگ کرتے ہیں, پرسوں ڈاکوؤں کے ساتھ کرتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ لا کیا ہے. یہ تو حضور اللہ کے حکم کی بھی سری خلاف ورزی ہے سر. دیکھیں کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. لیکن ہم برادری ازم اور گروہی اور ان سب میں زیادہ وقت آج ہم راجہ صاحب کی بات سنیں گے. میں ایک منٹ سے آپ کر لیتا ہوں کہ ایک بڑی آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اچھا ایک چیز رات کو میں نے جب قرآن پاک کھولا تو نئی چیز میرے سامنے آئی. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ناظرین کے ساتھ, یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے جس کا میں نے پڑھا ہے کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو. اچھا ہم 31 اور 33 کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو. 31 اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. جی قتل پہ بات آ گئی. 33 آ گئی اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. ان دونوں قتل کے, ناجائز قتل کے درمیان میں اس آیت کو رکھا کہ زنا کے قریب مت. سبحان اللہ. اس کی اہمیت پھر آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے.